Bismillahirrahmanirrahim. Starting with the 99 names of Allah, who is the most beneficial and the most merciful. السلام علیکم فرینڈس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. اور آج میں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آئی ہوں. جو نئی میری کوٹیشن ہے، جو میں نے ایک عرصہ پہلے ہی سوچا تھا اس بارے میں، لیکن لکھی آج ہے. وی کین ناٹ سالو آل کوشچنس بائی یوزنگ ون فارمولا. جس طرح آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے سامنے جب بھی کوئی پیپر آتا ہے، میتھس کا ہو یا کوئی بھی کیلکولیشن بیس پیپر ہو، تو اس کو ہم صرف ایک ہی فارمولے کے ذریعے سب تمام جتنے بھی سوالات دیے گئے ہوتے ہیں وہ ہم ان کو سالو نہیں کر پاتے، حل نہیں کر پاتے تمام کویسچنس کو. ٹھیک ہے، ہمیں ڈفرینٹ میتھڈس اور ڈفرینٹ فارمولاز یوز کرنے پڑتے ہیں ڈفرینٹ کویسچن کو سالو کرنے کے لیے. اسی طرح ہم بات کریں اپنی زندگی کے بارے میں، تو زندگی بھی ایسے ہی ہے. اس کے اندر بھی بہت سے سوالات ہوتے ہیں جو کہ ہمیں سالو کرنے ہوتے ہیں. بہت سی پرابلمس آتی ہیں جن کو ہمیں ریزالو کرنا ہوتا ہے، اور اس کے لیے ہم کوئی ایک طریقہ ہی ہمارے لیے کافی نہیں ہوتا. جس طرح اگر کوئی مجھ سے کہے کہ بھائی ایک ہی طریقہ کافی ہوتا ہے، تو اس کو میں یہ ایگزامپل دوں گی کہ ہم جب بچے ہوتے ہیں چھوٹے سے، تو ایک چھوٹا بچہ جو بول نہیں سکتا، لکھ نہیں سکتا، تو وہ اپنے مسائل کا حل نکالنے کے لیے کیا تلاش کرتا ہے کہ وہ روتا ہے. وہ روتا ہے تو اس کی ماں سمجھ جاتی ہے کہ اس کو ابھی بھوک لگی ہے یا اس کے پیٹ میں تکلیف ہے یا کچھ بھی ہے، تو اس نے حل نکالا ہوتا ہے کہ وہ روئے گا تو اس کو وہ چیز مل جائے گی. جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے تو وہ سب چیزیں اس کو کرنی پڑتی ہیں. جس طرح اب بھوک ایک مسئلہ ہے، جب انسان کو بھوک لگتی ہے، جب انسان بچہ ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے، جب اسے بھوک لگتی ہے بھائی تو وہ روتا ہے، اس کی ماں سمجھ جاتی ہے. لیکن جیسا جیسا بڑا ہوتا جاتا ہے پھر آہستہ آہستہ وہ سیری لیگ پہ آتا ہے، سیری لیگ سے پھر روٹی کے اوپر آتے، روٹی کھانا شروع کرتا ہے، پھر چاول، اور آہستہ آہستہ کر کے جب ہم بڑے ہو جاتے ہیں تو ہم تمام چیزیں کھانا شروع کر دیتے ہیں جب ہمیں بھوک لگتی ہے. تو اسی طرح جب ہماری زندگی میں مسائل آتے ہیں تو بچپن میں تو ہم رو کے مسئلے کا حل نکال لیتے ہیں. جس طرح ہمیں کوئی بات منوانی ہو کسی سے، تو بچپن میں ہم کیا کرتے تھے، روتے تھے، تو ہمارے پیرنٹس جو ہیں وہ ہماری بات کو مان لیا کرتے تھے. جیسے جیسے ہم بڑے ہوتے گئے تو ہمیں پتہ چلا اس بات کا کہ آپ کو اپنی رائے قائم کرنے کے لیے یا کسی کو کنونس کرنے کے لیے آپ کے پاس کنونسنگ پاور ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، وہ کنونسنگ پاور ایک الگ طرح کا فارمولا ہے، سمجھ لیں آپ کہ اس کو آپ کو کسی کو اپنی بات منوانے کے لیے آپ کے پاس کنونسنگ پاور ایک ایسا فارمولا ہے جس سے آپ یہ سوال جو ہے وہ حل کر سکتے ہیں. زندگی بہت سے سوالوں پر مشتمل ہے، اور اس کو ریزالو کرنے کے لیے، ان تمام سوالوں کو سالو کرنے کے لیے ہمیں ڈفرینٹ طریقے اپنانے پڑتے ہیں. ہم ایک ہی طریقے سے تمام چیزوں کو لے کے نہیں چل سکتے. اسی طرح کہ جس طرح اگر کوئی کہے کہ پیسے کے ذریعے تمام چیزیں حل کی جا سکتی ہے، تو پیسے کے ذریعے بھی تمام چیزیں حل نہیں کی جا سکتی. کوئی شخص جو بالکل اکیلا رہتا ہے اور وہ تنہائی کا شکار ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے ہاں یا کہ کہیں پر بھی کہ سوسائڈ ریشو جو ہے وہ بہت زیادہ، جو اکیلے لوگ ہوتے ہیں، ہو سکتا ہے ان کے پاس پیسہ نہ ہو، پیسہ نہ ہونا بھی ایک وجہ ہو سکتی ہے، لیکن جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے وہ بھی کبھی کبھی اسی طرح وہ بھی سوسائڈ کر لیتے ہیں. جس سوسائڈ کی وجہ یہی ہوتی ہے کہ ان کے پاس کوئی ایسا شخص موجود نہیں ہوتا جس سے وہ بات کر سکیں، جس سے وہ چیزیں شیئر کر سکیں. تو یہ بھی ایک الگ طرح کا ہی سمجھ لیں سوال ہے جس کو ہمیں ریزالو کرنا ہوتا ہے، جو کہ ہم پیسوں کے ذریعے نہیں کر سکتے. ہمیں کسی شخص کی ضرورت ہوتی ہے جو ہمارا ساتھ دے، ہماری بات سنے، ہمیں سمجھے. تو پیسہ ہر چیز کا حل نہیں ہے. اور اسی طرح زندگی میں بہت سے معاملات آتے ہیں جن کو حل کرنے کے لیے ہمیں ڈفرینٹ چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے. اور یہی آج کی میری کوٹیشن کا مقصد تھا کہ آپ زندگی مختلف ہوتی جا رہی ہے تو اس کو مختلف طریقوں سے اپنے مسائل کو حل کرنے کی کوشش کریں. ایک ہی پیٹرن کے اوپر نہ چلیں، کیونکہ ایک پیٹرن پہ چلنے سے آپ کبھی بھی آپ وہ چیزیں ریزالو نہیں کر سکتے جو آپ کرنا چاہتے ہیں. جو لوگ ایک ہی پیٹرن پہ چلتے رہتے ہیں کہ ہمیشہ ہر چیز کو، جیسا اگر بچہ یہ سوچے کہ میں ہر دفعہ رو کر ہی اپنی بات منواؤں گا، تو ایسا ممکن نہیں ہے. جب انسان بڑا ہو جاتا ہے تو کوئی بھی آپ جتنا بھی رو لے، اس رونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا. ہاں بچپن میں ہوتا ہے، کیونکہ بچپن میں ظاہر سی بات ہے آپ
کچھ بول نہیں پاتے، کچھ لکھ نہیں پاتے، آپ کسی کو بات سمجھا نہیں پا رہے ہوتے، تو اس کے لیے شاید رونا کافی ہوتا ہے. لیکن جب ہم جیسے جیسے بڑے ہوتے جاتے ہیں تو یہ چیز ہمیں بدلنی پڑتی ہے. ہمیں اپنے اندر کنونسنگ پاور کو بلڈ اپ کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں کسی کو کنونس کر سکیں. ٹھیک ہے، یہ تھی آج کی میری کوٹیشن. امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کی اس بارے میں کوئی رائے ہے یا آپ اس سے کچھ مختلف سوچتے ہیں تو کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں. میرا فیس بک لنک یہاں پر موجود ہے اور انسٹاگرام لنک، آپ یہاں پہ مجھے فالو کر سکتے ہیں. اور میرا یوٹیوب پیج بھی ہے مریم's کوٹس کے نام سے، آپ اس کو بھی سبسکرائب کریں، وہاں پہ میری تمام ویڈیوز موجود ہیں. نیکسٹ ویڈیو میں پھر ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ.